السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا پروگرام خصوصاً سعودی عرب کے اندر رہنے والی وہ خواتین جو کہ کنواری ہیں، لیٹ میرج ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یہاں پر ہسپتال میں نرس ہیں، یا پھر اپنا پارلر چلا رہی ہیں، یا کوئی بھی ڈیوٹی کر رہی ہیں، جو خواتین سعودی عرب میں ہیں، کنواری ہیں، لیٹ میرج ہیں، یا اسی طرح طلاق یافتہ ہیں، اور بیوہ خواتین ہیں جن کا شوہر فوت ہو گیا ہے، بچوں والی، بغیر بچوں والی، جو کہ سعودی عرب کے اندر رہائش پذیر ہیں اور وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، ان کو اپنے لیے شوہر سعودی عرب سے چاہیے یا پاکستان سے وہ شادی کر کے ادھر لانا چاہتی ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ ہماری خدمات آپ کے لیے ہر وقت موجود ہیں۔ میرے ساتھ پاکستان سے اور سعودی عرب سے بے شمار مرد حضرات رابطے میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سعودی عرب سے کوئی اچھا رشتہ دیں۔ اور اسی طرح تمام مرد حضرات جو ہیں جو سعودی عرب میں ہیں، سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں ہیں، اور وہ کنوارے ہیں، لیٹ میرج ہیں اور طلاق یافتہ ہیں، یا ان کی بیگم فوت ہو گئی ہے اور وہ بھی سعودی عرب سے یا پاکستان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف اور جدہ اور ریاض، دمام اور قصیم، یعنی جتنے شہر، بڑے شہر ہیں سعودی عرب کے اندر، تمام شہروں میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں اور وہ سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کسی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں یا اپنا کاروبار ہے، اور وہ سعودی عرب میں ہی شادی کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے شادی کر کے تو ادھر اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی وائف کو، تو الحمدللہ میرے پاس رشتے موجود ہیں۔ گجرانوالہ سے ایک 24 سال کی BA تعلیم کی لڑکی کا میرے پاس رشتہ موجود ہے سعودی عرب میں، جو کنوارے حضرات ہیں، مرد حضرات، وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح لیا بکر سے ایک لڑکی ہے جو کہ اس کی تعلیم MPhil ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم سعودی عرب میں کوئی یعنی اچھے جاب والا، یا جس کی تعلیم MA ہو یا MA کا برابر ہو، اچھی جاب والا یا اچھی ملازمت والا، یا گورنمنٹ یا جو پاکستانی سکول ہیں یا کسی سکول میں ملازمت کرتا ہو یا کوئی اچھی ملازمت ہے، وہ یعنی رشتہ میرے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی نے MPhil کیا ہوا ہے، ادھر آ کر وہ سکول میں ملازمت بھی کر سکتی ہے، تو یہ رشتہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اسی طرح آج ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک والدہ نے میرے ساتھ رابطہ کیا، وہ کہتی ہے میری بڑی بیٹی 20 سال کی ہے، چھوٹی 15 سال کی ہے، تو چھوٹی جو ہے وہ حافظ قرآن ہے، بڑی نے میٹرک کر لیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اگر سعودی عرب مدینہ منورہ میں کوئی اچھا بیٹا ہو، رشتہ ہو، جس کا اپنا گھر ہو، اپنا کاروبار ہو، اچھا کماتا ہو، وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور بھی خواتین میرے پاس ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، جدہ سے ایک بھائی ہے ماشاءاللہ، ان کے والدین بہت ہی اچھے، والد صاحب بہت ہی ہمدرد انسان ہیں، اور ان کا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ وہ انجینئر ہے، اچھی تعلیم ہے، اور 10,000 ریال ماہوار سے زیادہ ماشاءاللہ وہ کما رہے ہیں۔ ان کے بھائی بہن سب ادھر ہی ہیں، سب بہن بھائیوں کی شادی ہوئی ہے، اور سب ہی ادھر ماشاءاللہ ملازمت کر رہے ہیں سعودی عرب میں ہی۔ تو یہ ان کا بیٹا، چھوٹا بیٹا ہے ماشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر ہوگی 24-25 سال ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی کنوارہ ہے ماشاءاللہ، اور اس کے لیے بھی ہمیں جدہ سے، مکہ سے، مدینہ سے اور ریاض سے رشتہ چاہیے۔ بیٹی والے رابطہ کریں، خصوصاً جو سعودی عرب میں ہیں وہ سعودی عرب میں ہی کریں گے۔ اور اسی طرح ایک قاری صاحب ہیں، وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں میرے پاس، ان کا اچھا کاروبار، اچھی تنخواہ ہے، تو سعودی عرب میں کافی سارے ایسے مرد حضرات ہیں جو کہ دوسری شادی کے خواہش مند ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی لڑکی ہو لیکن دوسری سیکنڈ وائف بننے پر رضامند ہو، تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان سے جو بھی خواتین ہیں سعودی عرب میں شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے والدین سرپرست میرے ساتھ رابطہ کریں۔ الحمدللہ گجرانوالہ سے ایک بیٹی جو کہ بیوہ تھی، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، تو انہوں نے پہلے شادی مکہ مکرمہ میں کی تھی، ان کے شوہر فوت ہو گئے، اب 4-5 سال ہو گئے، کرونا سے پہلے وہ پاکستان میں چلے گی، حج عمرہ کیا، مجھے کہتی تھی کہ سعودی عرب سے کوئی لڑکا دے۔ الحمدللہ مدینہ منورہ سے ایک کنوارا لڑکا تھا، میں نے ان سے رابطہ کروایا، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، بیوہ سے شادی کرنا بھی سنت ہے، میں کنوارا ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس بیوہ عورت سے شادی کروں گا۔ ان کی آپس میں ماشاءاللہ بات طے ہو گئی ہے، الحمدللہ مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ نکاح کرے گا اور اس کو سعودی عرب لے آئے گا۔
تو اسی طرح یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ، یہ آل پاکستان اور تمام عرب ممالک اور تمام یورپ ممالک میں رہنے والے خواتین و حضرات رشتوں کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور سعودی عرب اور پاکستان میں جو بھی خواتین و حضرات ہیں الحمدللہ ان کی خدمت ہم سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی طرح یورپ میں جتنے ممالک ہیں خصوصاً کینیڈا ہو گیا، یو کے ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، اسپین ہو گیا، اور اسی طرح یہ جو اٹلی ہو گیا، اور امریکہ کے اندر بھی رہنے والے تمام جو ہے خواتین و حضرات، ایسی ہماری بہنیں بیٹیاں جو کہ کمواری ہیں، لیٹ میرج ہیں، یا طلاق یافتہ ہیں، یا ان کے شوہر فوت ہو گئے ہیں کسی وجہ سے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے کاروبار کو سنبھالنے والا نہیں ہے، اور وہ خواتین چاہتی ہیں کہ پاکستان سے مرد حضرات جو ہے میرے ساتھ رابطہ کریں، اور میں شادی کر کے اس کو ادھر لانا چاہتی ہوں۔ اسی طرح دبئی کے اندر ایک بھائی ہیں میرے ساتھ، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے، ماشاءاللہ کموارے ہیں، عمر بھی مناسب ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 20 سال کے قریب کوئی لڑکی یعنی یورپ سے ہو اور وہ مجھے نکاح کر کے مجھے اپنے پاس سیٹ کریں تو میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جو بھی خواتین و حضرات یورپ میں ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، ایسی بیٹیاں جو کہ بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، اور ان کو رشتے نہیں مل رہے، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو پاکستان سے مردوں کے رشتے دیں گے، ان سے شادی کریں، ان کو پاکستان لے آئیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی جو مرد حضرات ہیں آپ سے بہت وفا کریں گے، اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح میری گزارش ہے یورپ میں رہنے والے جو مرد حضرات ہیں، وہ کموارے ہیں یا لیٹ میرج ہیں، یا کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، یا ان کی بیگم فوت ہو گئی، اور وہ چاہتے ہیں کہ یورپ کے اندر شادی کریں یا پاکستان سے شادی کر کے اپنی بیوی کو اپنے پاس لانا چاہتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق کا رشتہ دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو تمام یعنی خواتین و حضرات سے گزارش ہے، آل پاکستان، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، اور میرپور آزاد کشمیر، ڈٹیال، کراچی، حیدرآباد، ملتان، فیصل آباد، لاہور، یعنی ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، اور بہاول نگر، بہاولپور، جتنے بڑے شہر ہیں پاکستان میں، آپ کسی بھی شہر میں ہیں تو آپ پاکستان میں شادی کرنا چاہتے ہیں، سعودی عرب میں یا یورپ میں، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ آخر میں تمام مجھے دیکھنے والے جو مرد حضرات ہیں یا ہماری بہنیں بیٹیاں، ان سے میری گزارش ہے کہ جو واقعی اپنا رشتہ کرنے میں مخلص ہوں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، ٹائم پاس بالکل رابطہ نہ کریں۔ ایسی بیٹیاں ہیں میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، یورپ میں شادی کرنی ہے، سعودی عرب میں کرنی ہے، اور ہم کیا ہے جناب، میں بیوہ ہوں، طلاق یافتہ ہوں، میرے والدین بہت غریب ہیں، میں آپ کو سروس چارج نہیں دے سکتی، میں مجبور ہوں، مجھے ترس آ جاتا ہے، پھر میں ان کی بات کروا دیتا ہوں، تو وہ پہلے تعارف کرتی ہیں، اس کے بعد کہتی ہیں میرے پاس تو موبائل نہیں ہے، تو میرے بڑے بھائی کے پاس ہے، میری بہن کے پاس ہے، میں ان سے اچانک لے لیتی ہوں، سم ڈال کر میں آپ کو میسج کر دیتی ہوں، میرے پاس موبائل مانگ نہیں رہی۔ اچھا، میں اصل میں رات 11 بجے سے بعد ہی آپ کو رابطہ کر سکتی ہوں، اس سے پہلے نہیں کر سکتی، اس کی مین وجہ ہے کہ دوسرے محلے میں میری بہن ہے، وہ جب میرے گھر میں آ جاتی ہے تو میں اس سے موبائل لے کر اس میں سم ڈال کر پھر میسج کر دیتی ہوں، اور یہ ساری باتیں ہیلے بہانے سنانے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ یورپ یا سعودیہ میں وہ امیر آدمی، وہ کہے گا چلو یار میں نے اس سے شادی کرنی، اس کو موبائل دو تاکہ اس سے رابطہ رکھے، رابطہ پکا ہو جائے اور ایک دوسرے کو ہم سمجھ لیں، تو وہ صرف موبائل مانگ رہی ہے، وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اسی طرح بعض خواتین وہ رابطہ کرنے کے بعد فوراً کہتی ہے ماشاءاللہ آپ تو یورپ میں ہیں، اللہ نے آپ کو، الحمدللہ اللہ نے دیا ہے، بہت کچھ ہے، مال و دولت، اپنی کاریں، کوٹھی مکان، سب کچھ ہے۔ اچھا، وہ ہماری ہمسائی ایک ہے، وہ بچے یتیم ہیں، ان کا گزارا نہیں ہو رہا، آپ کچھ ان کی ہیلپ کر دے تو مجھے بھی ثواب ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو ترغیب دلائی، آپ تو اللہ کے لیے دیتے ہیں، تو 20-25 ہزار کوئی رقم نہیں، آپ اس کو دے دیں۔ اچھا، اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، وہ دے دیے۔ دوبارہ جناب 10-15 دن کے بعد وہ اصل میں نا ہمارے محلے میں ایک عورت بیمار ہے، تو اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، میں تو کل اس کا پتہ لینے آئی، مجھے تو رونا آ رہا ہے، تو میں نے کہا آپ بڑے اچھے انسان ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ شادی آپ کی میری تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن جو ہم اللہ کے لیے، ہم آخرت کے لیے کر لینا تو وہ تو ایک اجر ہے، تو آپ اگر اس کو 15-20 ہزار دے دیں تو وہ چلو بیوہ عورت کا گھر جو ہے نا چل جائے گا، اس کا کچھ راشن، کچھ علاج ہو جائے گا۔ وہ کسی نمبر سے، کسی اکاؤنٹ سے پیسے منگوا لیتی ہیں اور وہ خود رکھتی ہیں، آگے نہیں دیتی۔ یہ عورتیں صرف یعنی کیا ہوتا ہے، پیسے لینے کے لیے، ان کا شادی کرنے کا مقصد نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو مرد حضرات ہوتے ہیں، میں ان کو بتا دیتا ہوں بھائی یہ میں ڈائریکٹ بات کروا رہا ہوں، یا یہ وارث سرپرست ہیں،
آپ کسی قسم کا موبائل یا پیسے وغیرہ نہ دینا. جب نکاح ہو جائے گا، آپ کی بیوی ہو جائے گی، آپ جو مرضی دیں، آپ کی مرضی، اس سے پہلے آپ نے کچھ نہیں دینا. اور اسی طرح مرد حضرات بھی بعض میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو وہ بھی 2 نمبر نکل آتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مرد سارے پاک صاف ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مرد بھی بہت جھوٹ بولتے ہیں. آپ یقین کریں، یورپ سے ایک بھائی ہے، وہ مجھے کہتے ہیں قاری صاحب آپ مجھے رشتہ دیں. بہت ہی مجھے عزت تکریم دیتے ہیں. سروس چارج دینے کے بعد جب میں رشتہ دے دیتا ہوں، اور لڑکی والے اور وہ لڑکے والے آپس میں ایک پکی بات کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں شادی آپ سے کروں گا. وہ جب دیکھتے ہیں کہ بعد میں ادارے کی جو سروس ہے، سروس تو آپ نے دے دی ہے، سروس چارج، بعد میں ادارے کی فیس ہے. اب ادارے کی فیس بچانے کے لیے وہ مرد کہتا ہے قاری صاحب یہ جو ہے نا لڑکی مجھے پسند نہیں ہے، تو بس مجھے میرا دل ہی ٹوٹ گیا ہے، میں نے ابھی شادی کرنی ہی نہیں. آپ بس نا یہ بس میں نے اس کو کہہ دیا مجھ سے دوبارہ رابطہ نہ کرنا، اور میں نے اور شادی نہیں کرنی، تو لہٰذا جو ہے نا آپ مجھے اور رشتہ نہ دیں، میں تنگ آ گئے ان عورتوں سے. اندر کھاتے ان کی بات پکی ہو جاتی ہے. اور جو لڑکی ہے جس کو ہم نے ڈائریکٹ رابطہ کروایا، وہ کہتی قاری صاحب کیسا بندہ ہمیں دیا، یہ تو بندے کا اخلاق نہیں، سے فلاں نہیں، میرا تو دل بجھ گیا ہے، میں نے اب پوری زندگی شادی نہیں کرنی، اس بندے کو روک دو کہ مجھے آپ پسند نہیں ہے. یعنی مجھے یہ بات کہہ دیتے ہیں کیونکہ نمبر آلریڈی ان کے پاس ایک دوسرے کے وہ پہنچ گئے ہیں، بات کر رہے ہیں، فائنل یعنی نکاح کی بات ہو جاتی ہے، شادی کی بات ہو جاتی ہے، ویزے کی بات، سب کچھ ہو جاتی ہے. صرف ہمارے ادارے کی بات والی جو فیس ہے نا، وہ فیس بچانے کے لیے دونوں جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیں یہ ہمارا ادارہ ہے، ہم تو پوری دنیا کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں اگر پاکستان میں رہنے والا کوئی بیٹی ہے، اگر اس کا 20 30 40 یا 50 ہزار روپے لگ جائے پاکستانی، اور وہ یورپ کی نیشنلٹی ہولڈر بن جائے، یہ پیسے زیادہ ہے. اور اتنا بڑا ادارہ جو ہم پوری دنیا میں جو ورک کر رہے ہیں، اس کے اخراجات ہیں آخر. اور اسی طرح ایک مرد آدمی جو کہ یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنے گھر بیٹھے ہی اگر اس کی یعنی پاکستان میں شادی ہو جائے ہے اور اس کے مناسب سے پیسے لگیں، اگر وہ خود آتا ہے ادھر رشتے تلاش کرتا ہے، تو ان کا کتنا آنے جانے کا، کتنی ٹکٹ، کتنا خرچہ ہے. یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے. ہمارے تو مناسب سے سروس چارجز ہیں، بعد میں بھی ہمارے مناسب سے پیسے ہیں. اور لیکن پاکستان میں یا بیرون ممالک میں نے میرج بیورو والے دیکھے ہیں، یقین کریں وہ ابتداً 1 لاکھ روپے سروس چارج لیتے ہیں. میرا ان سے رابطہ ہے، وہ کہتے ہیں قاری صاحب آپ کہاں پر چل رہے ہیں، یہ کون سا دور جا رہا ہے، اتنا مہنگائی کا دور، آپ تو مناسب سے سروس چارج رکھے ہوئے ہیں، اور بعد میں بھی کوئی اتنی زیادہ فیس نہیں ہے. تو اور بعد میں 2 2 3 3 4 4 5 5 لاکھ تک بعد میں لیتے ہیں. ایسے بھی بندے ہیں. لیکن ایسا کرنا میں بالکل حرام سمجھتا ہوں، کیونکہ ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، ہم نکاح کو آسان کریں، مناسب سروس چارجز ہو، مناسب بات کی فیس ہو. جو کہ سازر یورپ ملک ہے، سعودی عرب ہے، ان کا ریال ہوتا ہے، ان کے یورو ہوتے ہیں، تو ذرا ان کا تھوڑا سا اس حساب سے زیادہ ہوتا ہے. پاکستان ان کا مناسب ہوتا ہے، ان کی کمائی کے اعتبار سے اور آمدن کے اعتبار سے. تو میرے بھائیو آج کا پروگرام لمبا ہو گیا. جو خواتین و حضرات واقعی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کریں، باقی نہ کریں. اور کئی فون کرتے ہیں قاری صاحب کیا آپ کا طریقہ کار ہے. سب سے پہلے ہم آپ کو فارم دیں گے، وہ پر کریں، اور کاپی پیسٹ کر کے وہ واٹس ایپ میں ہی آپ نے پر کر کے ہمیں سینڈ کر دینا ہے، 2 تصویریں سینڈ کر دینی ہیں. اور ہمارے ادارے کے سروس چارجز ہیں وہ آپ نے دے دینے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے چینلوں پر آپ کے پروگرام لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ جو جدید وسائل ہے وہ استعمال کریں گے. جو رشتہ آپ کے نصیب کا آئے گا آپ کو دکھاتے جائیں گے. ایک رشتہ دکھائیں گے وہ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اور دکھائیں گے. نہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم تقریباً یہ ایک دفعہ جو سروس چارجز دے، اس وقت جو ہمارا اصول ہے آج یعنی 2023 چل رہا ہے نا، اس میں جو ہمارا اصول ہے کہ ہم ایک سروس چارج پر 6 مہینے تک، ہو سکتا ہے اس مہینے رشتہ ہو جائے، دوسرا ہو جائے، تیسرا ہو جائے، تیسرے مہینے میں ہو جائے، 6 مہینے تک ہم اسی سروس چارج میں خدمت دیتے ہیں. یہ 2023 کا ہمارا جو ہے نا پورے سال کا ہمارا یہ شیڈول ہے کہ ہم سروس چارج والے بھائی سے رابطہ بھی رکھتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور 6 مہینے تک ہم خدمت کریں گے. اللہ کرے پہلے مہینے رشتہ ہو جائے، 1 دکھائیں، 2 دکھائیں، 3، ہماری کو حد نہیں ہے. جو بھی رشتہ آئے گا مجبوری نہیں ہے، نہ بیٹی والوں کو نہ بیٹے والوں کو، پسند آئے کریں، نہیں آئے نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سروس چارج ضروری ہے. جو سروس چارج نہیں دے سکتے وہ ہمارے ساتھ رابطہ نہ کریں، کیونکہ ہمارے ادارے کے اخراجات ہیں، یہ کہاں سے ہم چلائیں. یہ سروس چارج یہی ہمارے ابتدائی اخراجات اس میں پورے ہوتے ہیں. فیس تو بعد میں ہے جب بات پکی ہوگی. تو میری بات آپ سمجھ گئے ہیں. ایسی بیٹیاں بہنیں جن کا یہ کاروبار ہے اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتے، بالکل رابطہ نہ کریں. اور ایسے مرد حضرات جو چسکا لینا چاہتے ہیں،
سروس چارج دینے کے بعد لڑکیوں سے صرف بات کرنا زبان کا چسکا ہے، ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، صاف ظاہر آپ کی بھی عورتیں ہیں۔ اگر آپ کی عورت سے کوئی بندہ اس طرح کرے تو آپ کو کتنا دکھ آئے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک نکاح اللہ ذوالجلال کی طرف سے فرض ایک احکامات ہیں اس کے، اللہ نے دنیا میں نظام بنایا نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو خواتین و حضرات واقعی شادی کرنے میں مخلص ہیں وہ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں ہماری گزارش ہے، اگر ہماری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو ضرور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نئے پروگرام کو آپ دیکھیں اور ہمارے چینل کو شیئر کریں۔ آپ کے موبائل میں جتنے واٹس اپ نمبر ہیں وہاں ضرور فیس بک میں شیئر کریں، ہر گھر تک پورے پاکستان میں، پورے عرب ملک میں، یورپ میں ہمارا پیغام پہنچ جائے۔ اور جو بیٹیاں پریشان ہیں، گھروں میں بیٹھی ہیں، خصوصاً بیوہ طلاق یافتہ، ان کے گھر بن جائیں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔